اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، چند دن باقی ہیں کہ یہ سید الشہور، یہ ماہ مبارک رمضان جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور آخری عشرے کے ان آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ 2 مہینوں سے پوری دنیا اور خصوصاً ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان لاک ڈاؤن کی صعوبتوں سے، مصیبتوں سے گزر رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہمارے سامنے جو مناظر ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ بھوک مری، جگہ جگہ 2 وقت کی روٹیوں کا سوال، جگہ جگہ زندگی سوالی بنی کھڑی ہے۔ گھر گھر میں جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ مناظر کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ مناظر جو پس منظر ہیں وہ اس سے زیادہ بھیانک ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں سحر و افطار کہ جس میں بہت سارے ادارے، تنظیموں، انجمنوں، ایسوسیشنز، آرگنائزیشنز اور بہت سارے انسانیت کے خدمت گزاروں نے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کی ہے اور مدد کر رہے ہیں، اور اس عالم میں ابھی مزید مدد کی ضرورت ہے۔ نہ جانے ابھی یہ حالات کتنے دنوں تک آگے بڑھیں، یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا 4تھا مرحلہ ہے جو 31 مئی تک مسلسل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے آگے بھی ہمیں کوئی اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ جہاں ہم آزادانہ طور پر اپنے کاروبار اور اپنے محنت اور مزدوری کے ذریعے نان شبینہ کو حاصل کر سکیں گے۔ ایسے ماحول میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہم نے اپنی مجبوریوں، اپنی تنگ دستیوں اور اپنے بہت سارے ضروریات کو سمیٹ کر ہم نے گزار لیا، بچوں کو بہلا لیا، سمجھا لیا، لیکن ابھی یہ مرحلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جب مومنین کے ٹیلی فون آتے ہیں، ضرورت مندوں کے میسیجز آتے ہیں تو جگر پارا پارا ہو کے رہ جاتا ہے کہ ایسے بھی گھر سامنے آئے ہیں کہ جہاں پر اچانک ان کی مجبوریوں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں اشک بہانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ صاحبان احساس سے، صاحبان ضمیر سے اور صاحبان دل سے یہ دستبستہ گزارش کی جا رہی ہے کہ للہ اس عید کے موقع پر آپ قطعی طور پر عید کے حوالے سے کسی قسم کی شاپنگ کا پلان نہ بنائیں اور نہ پروگرام بنائیں، اس لیے کہ ہمیں نہ کہیں نکلنا ہے، نہ کسی کے گھر جانا ہے، نہ کسی کے گھر آنا ہے، اور نہ ہی دگانے کے لیے ہمیں عیدگاہ تک جانا ہے، مسجدوں تک جانا ہے۔ ہمیں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی قسم کی خصوصی اجازت اچانک مل بھی جاتی ہے تو میں حکومت سے بھی دستبستہ یہ گزارش کروں گا کہ ایسے ماحول میں ہمیں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں چاہیے، بلکہ ہم اپنے تمام برادران وطن اور تمام مانو جاتی اور تمام عالم انسانیت کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی الگ سے کسی قسم کی رعایت نہیں چاہیے ہے۔ ہمیں کوئی عید کے لیے شاپنگ کھولنے کی اور کسی طرح کی ہمیں رعایت دینے کی حکومت کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم دستبستہ حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے محکمہ پولیس پر بہت سارے یوں ہی پریشر ہیں، محکمہ صحت پر بہت سارا یوں ہی دباؤ بنا ہوا ہے، صفائی کے محکمے یوں ہی الجھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے میں عامت المسلمین سے، تمام برادران اسلام سے، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم عید کے دن ہاتھوں کو بلند کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس دن کے حوالے سے، جعلتہ للمسلمین عیدا،
کہ جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اگر فلسفہ عید کو ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عید اس دن کا نام ہے کہ جب اسلام ہم سے فطرہ پہلے ادا کرنے کو کہتا ہے، نماز بعد میں پڑھنے کو کہتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں پر کوئی غریب بغیر کھانا کھائے نہ رہ جائے، کہیں بھوکا نہ رہ جائے، کہیں پر جو ہے وہ پیٹ کی آگ جو ہے وہ اس کے اندر سلگ نہ رہی ہو۔ لہذا اس کو اگر ہم نے فراموش کیا تو ہمارے لیے وہ عید کا دن نہیں ہے۔ دوسری سب سے بڑی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، تو نے اسے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو خود تو شکم سیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، تو اسلام اسے مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے کہ جب پوری ملت میں مسلمان بلک رہا ہو، تڑپ رہا ہو، ایسے میں کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نئے کپڑے پہننے کے لیے بازار نکلیں، شاپنگ کریں؟ نہیں نہیں، قطعی یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کا دل انسانیت کے لیے دھڑک جائے اور تڑپ جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں ہم عید کے دن کسی قسم کی نئے کپڑے کی خواہش نہ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھا کر ہم کوشش یہ کریں کہ جو بھی ہمارے لیے پلان میں ہمارے لیے عید کے دن کے خرچ کا ہے اسے ہم بچائیں۔ اگر متوسط طبقے کے ہیں، اگر غربت سے تعلق رکھتے ہیں، غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم مالدار گھرانوں سے ہیں، ہم امیر گھرانوں سے ہیں، تو ہم جو بھی عید کے دن اخراجات کرنے کے لیے پر امید ہیں، ہم انہی اخراجات کو اپنے غریبوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں تاکہ اس سے ہمیں اللہ کی رضا مل سکے اور ہم رضا الہی کو حاصل کر سکیں۔ ہاں، ہمارے قریب سے گزرتا ہوا یہ رمضان مبارک جا رہا ہے جس سے ہم بہت پر امید تھے کہ ہم اس میں تقرب الہی حاصل کر کے اپنے رب کو منا لیں گے اور یہ مہلک بیماری کا اپنے رب سے دعاؤں کے ذریعے خاتمہ کروا لیں گے، لیکن نہ جانے اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحات فکریہ ہے، آئیے ہم مل کر اپنے اللہ کو راضی کریں، اور اس راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور جو سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت ہے اس کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں، ہم کسی کو پیاسا نہ رہنے دیں، ہم جتنے بھی راہگیر اس وقت اپنے منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے لیے تعاون کریں، ان کے لیے ہر طرح کا انتظام کریں۔ قطعی طور پر ملک کے حالات کو پیش نظر رکھیں اور گھروں سے نکل کر بازار میں کسی قسم کی بھیڑ نہ لگائیں، کیونکہ جو فرقہ پرست ہیں وہ ہر لمحہ اسی گھات میں ہیں کہ اگر کسی قسم سے خدا نہ کرے کہ یہ مہلک بیماری مزید ہاتھ پاؤں پھیلاتی ہے تو پھر ایک مرتبہ ٹھیکرا ہمارے سروں پہ پھوڑ دیا جائے گا کہ ہم نے عید منائی، ہم نے شاپنگ کی، ہم نے بھیڑ لگائی، لہٰذا اس کی رفتار بڑھ گئی۔ ہم انہیں بھی موقع نہ دیں اور اپنی حکمت عملی سے ایک بار پھر ہم اپنے اس ملک کی بقا کے لیے آگے آئیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ایک ساتھ دیں، اور ساتھ دے کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک قوم ہیں، ایک قبیلہ ہیں، اور کہیں بھی کوئی تڑپے گا تو وہ تڑپ ہماری تڑپ ہوگی۔ یاد رہے کہ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔